بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ سب سے پہلے تو ہم اگلی آیات کا مطالعہ کر لیتے ہیں، اگلی آیات کو پڑھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 13 جہاں پہ ختم ہو رہی ہے اور 14 شروع ہو رہی ہے، خلق الانسان، یہاں سے آج ہم شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ پہلے دیکھ لیجئے۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، یعنی بجنے والی مٹی۔ وخلق الجان من مارج من نار، اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اب تم دونوں اپنے پروردگار کی یعنی اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ رب المشرقین و رب المغربین، وہ دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا رب ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اب تم دونوں بتاؤ کہ اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ مرج البحرین یلتقیان، اسی نے دو سمندروں کو اس طرح چلایا کہ وہ دونوں آپس میں مل جاتے ہیں۔ بینہما برزخ لا یبغیان، ان کے درمیان ایک آڑ ہوتی ہے کہ وہ دونوں اپنی حد سے تجاوز نہیں کرتے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اب تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان دونوں سمندروں سے موتی اور مونگا نکلتا ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اب تم دونوں بتاؤ کہ اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اسی کے قبضے میں وہ بحری جہاز ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے کیے گئے ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اب تم دونوں بتاؤ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ تو ان آیات کا ترجمہ تھا۔ اب کل جو ہم نے آیات پڑھی تھی، ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا، چند نعمتوں کا، ٹھیک ہے، اور ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت قرآن حکیم کی دولت تھی۔ آج اللہ تعالیٰ انہی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو آخری آیت جو تھی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کے پیدا ہونے کی بات کی تھی، ٹھیک ہے، اور اب پیدائش کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اب وضاحت پیش کی، کس چیز سے میں نے انسان کو پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں نے انسان کو کھنکھناتی یعنی بجنے والی مٹی سے پیدا کیا۔ تو بجنے والی مٹی سے مطلب کیا ہے؟ جب ایک مٹی کو اس سے کوئی چیز بنا کر پھر اس کو پکایا جاتا ہے، اس کو یا رکھ دیا جاتا ہے، تو کچھ عرصے کے بعد وہ برتن بجنے لگ جاتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے بارے میں فرشتوں سے یہ کہا تھا کہ جاؤ پوری دنیا سے تھوڑی تھوڑی مٹی اکٹھی کر کے لاؤ، پوری دنیا سے۔
تو ساری دنیا سے تھوڑی تھوڑی مٹی اکٹھی کی گئی اور آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا گیا اور اس کو ایسے چھوڑ دیا گیا. پھر اس کے اندر یہ کھنکھنانا آ گیا، یعنی بجنا آ گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر روح کو ڈالا. اور یہ جو زمین کے مختلف حصوں سے جو مٹی لی گئی تھی، اسی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا کہ اسی وجہ سے آج انسانوں کے مزاجوں میں بھی تبدیلی اور مختلف قسم کے مزاج سامنے آتے ہیں. جیسے دنیا کے اندر زمین مختلف قسم کی ہے، کہیں سخت زمین ہے، کہیں نرم زمین ہے، کہیں پتھریلی زمین ہے. تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے مزاج بھی پھر بنائے. کسی کے مزاج بہت نرم، کسی کا مزاج درمیانہ، کسی کا مزاج بہت سخت. یہ اسی وجہ سے کہ آدم علیہ السلام کی مٹی پوری دنیا سے مختلف جگہوں سے لی گئی تھی، وہ اثرات اب تک انسانوں کے اندر چلتے چلے آ رہے ہیں. تو لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کے مطابق آدم علیہ السلام کی نسل جو چلی ہے، اس کے مزاج بھی آدم علیہ السلام کی مٹی کے مطابق ہی مختلف چلتے آ رہے ہیں. پھر آگے فرمایا وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ، اور اللہ تعالیٰ نے جنات کو شعلے والی آگ. شعلے والی آگ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ آگ جس کے اندر دھواں نہیں ہوتا، بغیر دھوئیں کے جو آگ. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر آگ کو دیکھا تو وہ آگ بھی بغیر دھوئیں کی تھی. اور روایات میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب اس آگ کے پاس گئے، وہ آگ وہ پیچھے ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام پیچھے ہٹے تو آگ آگے آ گئی. یعنی وہ آگ بظاہر آگ لگ رہی تھی جیسے دنیا کی آگ ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ آگ نہیں تھی، اصل اس کی نورانیت تھی، وہ نور تھا. تو جنات کا جو پیدائش ہے وہ بھی آگ تو ہے لیکن دھوئیں والی آگ نہیں ہے. وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ، یہاں مارج کا لفظ آیا ہے. مارج کے لفظ سے مراد یہی ہے کہ شعلے والی آگ جس کے اندر دھواں نہ ہو. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے وہی جملہ ارشاد فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. یہ جو آلہ ہے نا، آلہ لفظ، اس کے کئی معنی ہیں. اس کا معنی نعمت بھی آتا ہے، اس کا معنی احسان بھی آتا ہے، اس کا معنی کوئی مہربانی کرنا وہ بھی آتا ہے، اس کا معنی قدرت بھی ہے، کرشمہ بھی ہے. بہت سارے معنی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کے کس کس کرشمے کی، کس کس مہربانی کی، کس کس قدرت اور نعمتوں کے تم جھٹلاؤ گے، انکار کرو گے. اچھا، یہاں پر ایک حدیث مبارکہ ذہن میں آئی ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث مبارکہ ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الرحمن ہمارے سامنے تلاوت کی، اور تلاوت کرنے کے بعد آپ نے فرمایا تم سے اچھے انداز سے تو جنات نے مجھ سے یہ سورت سنی ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جنات نے باقاعدہ طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائش کی، درخواست کی کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے پاس تشریف لائیے اور ہمیں آ کر وعظ و نصیحت فرمائیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دعوت پر ان کے پاس گئے، ایک جگہ مقام پر پہنچے، وہاں سارے جنات اکٹھے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وعظ و نصیحت بھی فرمائی اور ان کو سورۃ الرحمن پڑھ کر سنائی. تو آپ نے فرمایا تم سے زیادہ بہتر انداز سے سورۃ الرحمن تو جنات نے سنی. وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے جنات کو سورۃ الرحمن سنائی جب میں یہ آیت تلاوت کرتا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو جواب میں جنات کہتے تھے بِنِعَمِكَ رَبَّنَا لَا نُكَذِّبُ، اور پھر آگے کہتے فَلَكَ الْحَمْدُ، یا اللہ ہم تیری کسی نعمت کو کوئی نہیں جھٹلاتے، ہم تیری نعمتوں کو ہرگز نہیں جھٹلاتے ہیں، اور یا اللہ ساری کی ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں. یہ جنات فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کے جواب میں کہتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ تم نے تمہارے سے بہتر انداز سے تو جنات نے تلاوت سنی اور سورۃ الرحمن کی. پھر آگے اللہ تعالیٰ شاہ فرمایا رب المشرقین و رب المغربین، وہ رب دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا رب ہے. اچھا، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بعض جگہ پر کہا کہ رب المشرق والمغرب، مشرق کا معنی ایک مشرق اور مغرب ایک مغرب. یہاں اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا رب المشرقین، دو مشرقوں اور دو مغربوں کا رب. اور سورۃ الصافات جو سورۃ یاسین کے بعد آتی ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے رب المشارق کہا کہ کئی مشرقوں اور کئی مغربوں کا رب. اب ذرا دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس خوبصورت انداز سے قرآن کریم میں جگہ جگہ یہ الفاظ ارشاد فرمائے. اس کا مطلب کیا ہے؟ جہاں تو ہے رب المشرق والمغرب تو آسان سی بات ہے کہ مشرق کا بھی رب ہے اور مغرب کا بھی رب ہے،
جہاں فرمایا مشرقین اور مغربین، دو مشرقوں اور دو مغربوں کا رب، اس کا معنی ہے کہ دیکھیں آپ خود اس کا ملاحظہ کرتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں کہ سردیوں میں سورج کے طلوع ہونے کی جگہ اور ہوتی ہے، گرمیوں میں سورج کی جگہ تبدیل ہو جاتی ہے، گرمیوں میں سورج کے طلوع ہونے کی جگہ اور ہوتی ہے، ایسے ہی غروب کے اندر بھی تبدیلی آتی ہے گرمیوں اور سردیوں کے اعتبار سے۔ تو مشرقین اس لحاظ سے ہے کہ مشرق یعنی گرمیوں والا مشرق اور گرمیوں والا مغرب، سردیوں والا مشرق اور سردیوں والا مغرب۔ پھر جہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مشارق، بہت سارے مشرقوں اور بہت سارے مغربوں کا رب ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ میں نظام شمسی کو جانتے ہیں، سائنس نے یہ نظام شمسی کے متعلق جو بات لکھی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ 12 مختلف جگہ ہیں جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے اور 12 مختلف جگہ ہیں جہاں پر سورج غروب ہوتا ہے پورے سال میں، جگہ سورج روزانہ کی بنیاد پر تبدیل کرتا رہتا ہے۔ تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم کہتے ہو کہ روزانہ تبدیل کرتا رہتا ہے، روزانہ مشرق تبدیل ہوتا رہتا ہے، تو اس کے باوجود ان تمام مشارق کا اور تمام مشرقوں کا اور تمام مغربوں کا رب میں ہوں۔ پھر فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ پھر آگے فرمایا مرج البحرین یلتقیان، یعنی اللہ تعالیٰ نے 2 سمندر چلائے، آپ بھی اس کی تصویر دیکھتے رہتے ہیں، جھلک دیکھتے رہتے ہیں، ویڈیوز بھی اب تو آ چکی ہیں کہ 2 سمندر اکٹھے چل رہے ہیں، اکٹھے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اسی کا یہاں نقشہ کھینچ رہے ہیں سورۃ الرحمن کے اندر کہ مرج البحرین، کہ 2 سمندر اکٹھے مل کر چل رہے ہیں، لیکن اس مل کر چلنے کے باوجود ایک کا پانی میٹھا ہے، ایک کا پانی کھارا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان میں ایک اپنی قدرت کی آڑ لگا دی ہے۔ کوئی ویسے ظاہری طور پر کوئی دیوار نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دیوار ہے جس کی وجہ سے ادھر کا پانی اس کے ساتھ اور اس کا پانی اس دوسرے سمندر کے ساتھ بالکل نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ کی اپنی قدرت ظاہر کر رہے ہیں۔ بینہما برزخ لا یبغیان، اور ان دونوں سمندروں کے پانی کا اپنا اپنا فائدہ، میٹھے پانی کا اپنا فائدہ اور کھارا پانی بھی انسان کے فائدے کے لیے، اس کے بھی کئی جگہ پر اس کا استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں نعمتوں کو بھی ذکر کر کے فرمایا کہ تم کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ پھر آگے فرمایا یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان دونوں سمندروں سے موتی نکلتے ہیں اور مونگا کیا ہوتا ہے؟ میں آپ کو اس کی ایک تصویر بھی بھیجتا ہوں، آپ اس کو ذرا دیکھیں، اس کو آپ دیکھیں گے تو دیکھنے میں شکل اس کی جانور کی طرح ہے، اور حقیقت میں یہ درخت ہے، لیکن یہ درخت اس طرح کا ہے کہ یہ یوں سمجھے کہ درخت بھی ہے اور جانور بھی ہے، یعنی اس کے اندر وہ جانور والی حیثیت بھی پائی جاتی ہے اور درخت بھی حقیقت میں درخت ہے۔ یہ اس کے اندر سے ایک موتی نکلتا ہے جس کو مرجان بولتے ہیں عربی میں، اور اردو میں مونگا بولتے ہیں۔ یہ ہے جس کو ہم انگوٹھیوں کے اندر بھی، مرد حضرات انگوٹھیوں کے اندر بھی اس کو نگینے کے طور پر لگا کر استعمال کرتے ہیں، یہ ہے وہ مونگا۔ اس کو اللہ تعالیٰ یہاں سورۃ الرحمن کے اندر ذکر کر رہے ہیں کہ میں نے یہ لؤلؤ کو بھی بنایا ہے اور مرجان کو بنایا ہے، یہ سمندر کی تہہ میں سے تم لوگ نکالتے ہو۔ اور یہ بتاتے ہیں جو حضرات یہ سمندر سے موتیوں کو نکالتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ یہ سیپی ہوتی ہے نا، سیپی، یہ اس سے منہ کھولا ہوتا ہے، اور جب بارش برستی ہے، بارش کا جو قطرہ سیدھا سیپی کے اندر چلا جاتا ہے وہ قطرہ موتی بن جاتا ہے، موتی کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور اس موتی کو لوگ پھر زیب و زینت کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں، دوائیوں کے اندر بھی استعمال کرتے ہیں، اور پھر یہ جو مونگا جس کو بولتے ہیں اردو میں اور عربی میں مرجان بولتے ہیں، اس کو لوگ بطور نگینہ کے انگوٹھی کے اندر ڈال کر استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں یہ بھی میری نعمت ہے، یہ بھی میں نے نعمت کے طور پر تمہارے لیے پیدا کیا ہے، اور اس کو تم بطور زینت کے، بطور خوبصورتی کے استعمال کرتے ہو۔ تو بتاؤ کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ پھر آگے فرمایا وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے جہاز ہیں، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَهُ الْجَوَارِ، وہ جہاز بھی اور وہ کشتیاں بھی اللہ کی ہیں۔ اللہ نے اس کو یہ نہیں کہا کہ جو تمہاری ہیں، نہیں کہا کہ وہ بھی اللہ کی ہیں۔ اور یہ کشتی کا جو سلسلہ حضرت نوح علیہ السلام سے چلا تھا، کشتی بنانے کا، سب سے پہلی کشتی حضرت نوح علیہ السلام نے بنائی، اور اس کے بعد کشتیوں کا رواج چل پڑا اور سمندر کے اوپر کشتی کے ذریعے سے سفر کیا جاتا تھا۔ پھر آہستہ سے بادبانی کشتیاں آ گئیں، بادبانی کشتیاں ہوتی تھی جن کے اوپر بڑا اونچائی تک وہ کپڑا سا لگاتے تھے
اور اس کے ذریعے سے وہ کشتی چلا کرتی تھی، بادبانی کشتیاں. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص ذکر کرتے ہیں کہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک سمندر کے کنارے پہ تھا، تو آپ نے ایک کشتی دیکھی، بہت بڑی کشتی تھی. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا کہ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، یہی وہ کشتی ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے سورۃ الرحمن کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کی بڑی بڑی کشتیاں ہیں پہاڑوں کی طرح کہ جو سمندر میں چلتی ہیں صرف اور صرف اللہ کی قدرت کے ساتھ چلتی ہیں. وگرنہ اللہ تعالیٰ چاہیں تو کسی وقت بھی ان کشتیوں کو غرق کرنا چاہیں، ڈبونا چاہے ڈبو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے ذریعے سے ان کشتیوں کو روکے رکھا اور ان کو بحفاظت ایک جگہ سے دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے. تو لہذا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور کرشمہ ہے. اب مشرکین لوگ جو تھے، مشرکین لوگ کیا کرتے تھے؟ وہ جب کشتیوں میں سوار ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے سورۃ العنکبوت کے اندر فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ یہ مشرک لوگ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اس کے باوجود ان کو اتنا یقین ہے کہ کشتیوں میں جب سوار ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی بچا سکتی ہے، اور یہ جو بت وغیرہ جن کو ہم معبود بنا کے بیٹھے ہوئے یہ نہیں بچا سکتے. اس لیے جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں بڑے ہی خلوص کے ساتھ، بڑے ہی اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں کہ یا اللہ تو ہی بچائے گا اور کوئی نہیں بچا سکتا. لیکن فلما نجاهم من البر اذا هم یشرکون، جب اللہ تعالیٰ ان کو واپس خشکی پر پہنچاتا ہے تو پھر وہی شرک کرنے لگ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کشتی کا ذکر بار بار قرآن کریم میں ذکر کرتے ہیں کہ دیکھو یہ میری قدرت کا کرشمہ ہے کہ میں اتنے بڑے بڑے جہازوں کو، اتنے بڑی بڑی کشتیوں کو اتنے گہرے پانی کے اوپر چلا دیتا ہوں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ذرا بتلاؤ تو صحیح تم اللہ تعالیٰ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کرشمہ ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اور ان قدرتوں کو کے اندر اللہ تعالیٰ غور کرنے کا ہمیں حکم دیتا ہے کہ تم ان میں غور تو کرو، ان میں غور کر کے میری پہچان کرو، مجھے پہچانو، اور میری پہچان کر کے میری نعمتوں کو حاصل کر کے اور تم جنت کے حقدار بن جاؤ. اگلے رکوع اور اس اگلے رکوع کے اندر یہی جنت جہنم کا ہی تذکرہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جا بجا قرآن کریم میں، پھر دوسری جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جنت کے وعدے فرمائے ہیں، جنت کے وعدے فرمائے ہیں. اور بلکہ ایک حدیث مبارکہ یاد آئی، بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ احد کا موقع تھا، جو کشمکش کا موقع تھا، اور کیا وہ ایک عجیب کیفیت بن چکی تھی کہ پہلے مسلمانوں کو فتح ملی اور یکدم میدان جنگ کا نقشہ ہی تبدیل ہو کے رہ گیا. اس غزوہ احد سے پہلے غزوہ ہوا غزوہ بدر، 17 رمضان کو ہوا. غزوہ بدر کے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسلمانوں کو ترغیب دے رہے، جنگ کی ترغیب دے رہے، اور آپ نے فرمایا اٹھو اس جنت کی طرف، اٹھو اس جنت کی طرف کہ جس کی کشادگی زمین و آسمان کی کشادگی سے، چوڑائی سے بھی زیادہ ہے، چلو اس جنت کی طرف. تو ایک صحابی رسول وہ بیٹھے، کھجوریں اپنی توشہ دان سے کھجوریں نکالی، کھجوریں کھانے لگے، اور پھر کہا یا رسول اللہ وہ جنت ہمیں مل کے رہے گی؟ ایسے الفاظ فرمائے. آپ نے فرمایا وہ ضرور مل کے رہے گی. تو کہا کہ چلو، پہلے سوچا کہ میں کھجوریں کچھ کھا لوں اور اس کے بعد میں میدان جنگ میں کود پڑوں گا. پھر کہا کھجوریں اور جنت اس کے درمیان تو بڑا فاصلہ ہے، میں کھجوریں کھاؤں گا، مجھے وقت لگے گا، اس کو چباؤں گا، نگلوں گا، بڑا وقت لگے گا، اور جنت سے میں دور ہوتا جا رہا ہوں. نہیں، کاش کھجوریں وہیں پھینکی، فوراً میدان جنگ میں کود پڑے اور اللہ کے سامنے اپنی جان قربان کر دی کہ میں جنت کا طلبگار ہوں. ایک بات ذہن میں رکھیے گا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم جنت کے شوق میں ہم کیوں اعمال کریں، ہم لالچ میں کیوں کریں؟ بھائی انسان کی فطرت ہی لالچ کی ہے، یہ ذہن میں رہے. انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے لالچ رکھی ہے. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے اللہ تعالیٰ نے نماز کا ثواب ذکر کیا، زکوٰۃ کا ثواب ذکر کیا، حج کا ثواب ذکر کیا، ماں باپ کو دیکھنے کا ثواب ذکر کیا، مسکینوں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ ہمدردی اور اچھا سلوک کرنے کا ذکر کیا. کیوں کیا؟ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تو وہ دین کو سمجھنے والا نہیں ہے نا. میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو کوئی دین کو سمجھنے والا نہیں ہے نا.
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان اقدس سے اپنے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مختلف قسم کے اعمال پر ثواب کا وعدہ فرما رہے ہیں، ثواب کا یقین دلا رہے ہیں، جنت کی خوشخبریاں سنا رہے ہیں، تو پتہ چلا کہ جنت کی طلب کرنا کوئی، یا جنت کی لالچ میں کوئی عمل کرنا، یا ثواب کی امید پر کوئی عمل کرنا، یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ جس پر کسی کو قدغن لگایا جائے، کسی کو ملامت کی جائے، بالکل نہیں، بلکہ یہ جنت کی طلب یہ تو انسان کی فطرت ہے۔ صحابہ کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا، آپ کو صحابی رسول کا واقعہ سنایا کہ جنت کی طلب کی وجہ سے کھجوریں پھینکی اور فوراً میدان جنگ میں کود پڑے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی جا بجا ارشاد فرمایا کہ اگر یہ کرو گے جنت ملے گی، یہ کرو گے جنت ملے گی۔ اور جنت میں کیا معاملہ ہے، سبحان اللہ، میں مختصر سا ذکر کرتا ہوں، آگے آخری رکوع کے اندر اس کی مزید تفصیل آ رہی ہے انشاءاللہ۔ تو جنت کے متعلق یہ ہے کہ ایک مختصر سی حدیث مبارکہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب جنتی لوگ جنت میں جائیں گے نا، جنت میں جانے کے بعد ان کو اگر افسوس ہوگا صرف اور صرف اس بات کا افسوس ہوگا کہ ہائے کاش ہم نے اللہ کا ذکر کم کیا، زیادہ کرتے تو ہمیں زیادہ اعلیٰ قسم کی جنت مل جاتی۔ حالانکہ جو جنت آخری جنتی کو جو جنت ملے گی، یہ جو دنیا ہے نا، دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اللہ تعالیٰ آخری جنتی کو عطا کریں گے۔ اور روایات میں آتا ہے ایک دفعہ سبحان اللہ زیادہ کہنے والے کو بڑا درجہ ملے گا، نیچے والے درجہ والا کہے گا یہ اوپر والا جو درجے والا ہے اس کا اور میرے درمیان فرق کیا ہے؟ تو فرشتے عرض کریں گے کہ جناب اس کے اور تمہارے درمیان صرف ایک دفعہ سبحان اللہ زیادہ کہنے کا فرق ہے، بس ایک دفعہ سبحان اللہ زیادہ کہنے کا فرق ہے بس۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر عمل پر جنت کے درجات عطا فرمائے ہیں، ہر عمل پر جنت کے درجات ہیں۔ تو لہذا ہم اعمال کریں گے جنت کی شوق میں، ہم اعمال کریں گے اللہ تعالیٰ کے سے ملاقات کی شوق میں۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زبان اقدس سے بہت سارے موقعوں پر مختلف صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جنت کی خوشخبریاں سنائی ہیں۔ بلکہ ایک روایت میں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 صحابہ کا اکٹھے تذکرہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، والزبیر فی الجنہ، وسعد بن ابی وقاص فی الجنہ، وابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ، وعبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، وسعید بن زید ابو الاعور فی الجنہ۔ یہ آپ نے 10 نام ایک ہی مجلس کے اندر آپ نے یہ ارشاد فرمائے، یہ جنتی، یہ جنتی، یہ جنتی، یہ جنتی۔ تو بتائیں صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو جو جنت کی خوشخبری سنائی جا رہی ہے، جنت کی بشارت سنائی جا رہی ہے، کس بنیاد پہ سنائی جا رہی ہے؟ اسی بنیاد پہ سنائی جا رہی ہے کہ جنت کی شوق میں، جنت کی طلب میں انسان آگے سے آگے بڑھے۔ تو جنت کی طلب میں اگر کوئی عمل کر رہا ہے تو وہ بھی غلط نہیں ہے، وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ہی وہ اعمال ہے۔ لہذا یہ شیطان کا بہکاوا ہے کہ جنت کی طلب میں اعمال نہیں کرنے چاہیے، بلکہ جنت کی طلب میں ہی اعمال کرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنے احکامات پر عمل کرنے کی کما حق توفیق عطا فرمائے۔